اپنا ہی ہے نہیں، اس کا جو ہے اگر صحیح طریقے سے رینویشن کرانا ہوگا پھر کچھ ایڈ کرنا ہوگا اس ہم میں. تو اسمبلی کو منع کون کر سکتے ہیں جی. وہ میرا خیال ہے شاید پروسیس شاید آپ لوگ اگر پورا ہوا ہو پروسیس کمپلیٹ ہے. پی این ڈی بھی بھجوا دے گی آپ کے سیکریٹریٹ بھی، آپ صرف چیک کر لیں پھر. چلے بلکہ کیونکہ اسپیکر صاحب کو ڈپٹی اسپیکر صاحب کا گھر شاید ہے پی ایس ڈی پی میں. ہاں میرے خیال سے. اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر اپنی تقریر رکھوں، لیکن جو پہلو ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے، جس کی ضرورت ہے، جو ایک حکومت کی ذمہ داری ہے، ان سب چیزوں کو ہم ٹچ بیس کریں. ضرور بولیدی صاحب نے حالانکہ اپنی کلوزنگ ایک طرح کی کلوزنگ سپیچ میں اور جو انٹروڈکٹری سپیچ تھی اس میں تقریباً ساری چیزوں کو کور کیا. میں سب سے پہلے تو اس ایوان کو مبارکباد پیش کروں گا. اسپیکر صاحب آپ کو پیش کروں گا، آپ کے پورے ایڈمنسٹریشن کو پیش کروں گا، بلوچستان کے لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا اس حوالے سے کہ نئی گورنمنٹس اور نئی اسمبلی کا یہ پہلا بجٹ آپ سب کے بحث مباحثے، تقاریر، تجاویز، معلومات اور ان سب چیزوں کے بعد جب یہاں پیش ہوا ہے اور اپنی فائنل کمپلیشن کی طرف ہے، تو اس کا ہم سب مبارکباد کے مستحق اس حوالے سے ہیں بشمولیت ڈپارٹمنٹس کے کہ اس حکومت اور اس گورنمنٹ کی اور اس پارلیمنٹ کی جو 2018 میں آئی اس کا پہلا آفیشیل بجٹ ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ساتھ ساتھ ہماری کولیشن پارٹنرز عوامی نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹ، پاکستان تحریک انصاف، پی این پی عوامی اور بلوچستان عوامی پارٹی، جناب احسان شاہ صاحب، ہمارے وہ ممبرز جس میں جناب گورام بگٹی صاحب، ان کی پارٹی جمہوری وطن پارٹی، ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے ایز اے کولیشن گورنمنٹ ہم سب نے مل کے اس بجٹ کو بنانے کی پوری کوشش کی، اس پہ محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں آج ہم اسے اسمبلی میں پیش کر سکیں. میں ساتھ ساتھ ہمارے کیبنٹ کے ممبران کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے تقریباً ان 10 ماہ میں اپنے اپنے محکموں کے حوالے سے اپنی اپنی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس مختلف کابینہ کے اجلاسوں میں اور خاص کر اس بجٹنگ پروسیس میں آپ سب نے نہ صرف اپنے محکموں کی صحیح نشاندہی چیزوں کی کرواتے ہوئے اس میں انٹرسٹ شو کیا، کیبنٹ کی میٹنگز میں ٹائم دیا، اپنا ایک بہت امپورٹنٹ انپٹ دیا اور فائنلی ہم سب نے کیبنٹ میں اس بجٹ کو لا کے منظور کر کے اس ہاؤس کے اندر پیش کیا. میں ساتھ ساتھ ہمارے گورنمنٹ کے پارلیمانی سیکرٹریز کا بھی بڑا مشکور ہوں کیونکہ پارلیمانی سیکرٹریز کا ایک بڑا رول اسمبلی کے اندر رہتا ہے اور پارلیمانی سیکرٹریز اپنے لحاظ سے جن جن محکموں کے پارلیمانی سیکرٹریز ہیں اس فورم میں، اس ہاؤس پہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اپنے جو کنسرن ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ایک رول پلے کیا ہے وہ بھی اس اپریسیشن کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن اس میں ڈالی. گورنمنٹ آف بلوچستان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، خاص کر فائنانس ڈپارٹمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، باقی جتنے ڈپارٹمنٹس کنسرن ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کا سیکریٹریٹ ہو، سی ایم سیکریٹریٹ ہو، اس
اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے، آپ سب کا، کہ آپ سب کی کنٹریبیوشن اس میں رہی ہے. اور آخر میں بڑا مشکور ہوں اپوزیشن کا بھی، کہ جنہوں نے ان 10 مہینوں میں اپوزیشن کا ایک وہ رول جو کسی نہ کسی حوالے سے ہونا چاہیے، چاہے اس میں کسی حد تک انہیں کامیابی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ رول، وہ پوزیشن، وہ کردار وہ پورا رہا، جس نے گورنمنٹ کو کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ایسے ڈیسیجن پہ یا کسی ایسے طریقے پہ کسی لحاظ سے ضرور مجبور کیا ہوگا کہ ہم ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہیں، نہ صرف اس ہاؤس کے اندر بلکہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے. تو میں خاص کر پھر آخر میں آپ کا بڑا مشکور ہوں اسپیکر صاحب کا، کہ آپ نے اس ہاؤس میں ان 10 مہینوں میں ایک ایسا ماحول رکھا کہ آج میں اور آپ یہاں بیٹھیں اور حکومت بلوچستان کا 2019 اور 20 کا بجٹ پیش کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اس پورے بجٹ کے ماحول کو اگر ہم دیکھیں اور اس پورے بجٹ کے سلسلے کو دیکھیں، میں عموماً بذاتی اپنے لحاظ سے کبھی کبھی اس چیز کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ اپوزیشن کا ایک رول رہتا ہے گورنمنٹ کے معاملات میں. کرٹیسزم ہو، تنقید ہو، چیزوں پہ آبجیکشن ہو، یہ سب ان کے رول میں ڈیفائن ہوتا ہے. کہ اگر کسی ہاؤس میں اگر اپوزیشن کا ایک مثبت رول نہیں رہتا تو شاید ہم گورنمنٹ والے آپس میں ایک دوسرے کو اپنی چیزیں سنا رہے ہوں گے اور یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہماری جو تجاویز ہیں اور ہمارا جو کردار ہے اور ہمارا جو ایک پرفارمنس ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے. اور جب تک اپوزیشن کا ایک انٹریکٹیو رول نہیں رہتا ہے، یہ ہاؤس کمپلیٹ بھی نہیں لگتا. تو اس ہاؤس کی یہ جو پچھلے 4-5 دنوں میں ہم نے اس میں جو گہما گرمیاں دیکھی ہیں، اس میں اونچ نیچ دیکھی ہے، اس میں ڈائلاگس کا ایکسچینج دیکھا ہے، کبھی غصے کے انداز میں، کبھی پیار کے انداز میں، کبھی طنز کے انداز میں، کبھی خوشی کے انداز میں. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، اسی کو پارلیمنٹ کا ہاؤس کہتے ہیں، اور اس کا جو اصل جو ایک جز ہے وہ اسی چیز کے اندر ہے. اور اسی ہاؤس کے بعد ہم لوگ ملتے بھی ہیں، خوش بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تجزیے بھی کرتے ہیں، پھر اسی ہاؤس کے اندر آتے ہیں اور پھر تنقید بھی کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ہاؤس کے معاملات کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک بڑے رسپیکٹفل وے میں رکھیں اور جمہوری انداز میں اس ہاؤس کو چلائیں، ایک اچھے سے پازیٹیو وے میں چیزوں کو، معاملات کو آگے لے جائیں، اور کوشش کریں کہ اس ہاؤس کا جو رزلٹ ہے وہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی آنے والی مستقبل اور بلوچستان کے معاملات کو بہتر کرنے میں خرچ ہو سکیں. جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ ہم نے کوئی ایسا پہلو ہے جس کو نہیں چھوڑا ہو، چاہے وہ پی ایس ڈی پی کا ہو، پالیسی کا ہو، یہاں تک کہ مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہے کہ ہم نے پی ایس ڈی پی کی کتاب کی کوالٹی کو بھی ذکر میں ہم لائے ہیں. ہم اچھی کاپیاں بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی کاغذات آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس چیز کا ایک بڑا اچھا رزلٹ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بڑے گہرائی سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم سب جب گہرائی سے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو چیزیں اور بہتری کی طرف آگے جانا شروع کریں گے، اور تب اس ہاؤس کا اصل رول سامنے آئے گا اور یہ حکومت اپنی اچھی کارکردگی کی طرف آگے جائے گی. تو ہر پہلو کو جب ہم نے دیکھا، یہاں ہم نے ڈسکس کیا، حکومت سے لوگوں نے اپنے ذہن میں جو چیزیں تھیں ہم اس کو اس فلور پہ لائے، اپوزیشن ان چیزوں کو لائی، اور ہم نے کوشش اس حوالے سے کی کہ اپنے علاقے جہاں سے ہم منتخب ہو کے آئے ہیں، حکومت کا جو ہم حصہ ہیں، اپوزیشن کا جو ہم حصہ ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں سے جو ہمارا تعلق ہے، اور بلوچستان کی پرسپیکٹیو جو نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ہے، ہم ان سب امور کو اپنے بحث کے اندر لا سکیں، اور ہم لائے، جو کہ بہت اچھی ایک پازیٹیو اپروچ ہے. اور آج ہم اس ماحول میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی میرے خیال آج اس پارلیمنٹ کی
اور ہماری اور اپوزیشن کی ہے کہ الحمدللہ ظہور صاحب کے بھی تقریر یا ابھی تک جو میری تقریر چل رہی ہے، یہاں کوئی ڈسک نہیں بج رہے، یہاں کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہو رہی، یہاں بینر نہیں دیکھ رہے، یہاں اس ہاؤس کا گھیراؤ نہیں ہو رہا، بلکہ بلوچستان کے لوگوں نے ایک بہت بڑا میسج کنوے کیا ہے کہ احتجاج کا جو وقت ہے وہ احتجاج تک اچھا لگتا ہے، جس کو ہم نے پورا ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا استعمال کیا، جو کہ اچھی بات تھی، لیکن جہاں چیزوں کو بٹھانے کی ضرورت ہے اور پھر ایک آگے بڑھنے کی جو ایک طریقہ کار ہے اس میں ہم سنجیدہ بھی، تو ہم نے جذبات کو بھی دکھایا، احساسات کو بھی دکھایا، اور ہم آج ابھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں یا شاید تھوڑی دیر پہلے ظہور صاحب بات کر رہے تھے، تو ہم اس رسپانسبلٹی کو بھی دکھا رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں اس کیمرے کی نظر سے، اور پورے پاکستان میں بھی دکھا رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ الحمدللہ وہ جذبہ اور وہ کیپیسٹی سیاسی طور پہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو ہر لیول پہ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں کوشش کروں گا اگین جس طرح ہمارے محترم ریسپیکٹڈ منسٹر صاحب نے کہا کہ میں آہستہ آہستہ بجٹ کی طرف آؤں گا، کھیتران صاحب نے بات کی تھی، تو میں بھی کوشش کروں گا عموماً کہ زیادہ لمبی تقریر نہ کروں، لیکن ہر پہلو کے حوالے سے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری بھی ہے۔ تو آپ کی اجازت ہو تو چند چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو میں نے لکھت بھی کی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں گاہ بگاہ پڑھنے کی اگر ضرورت ہو تو آپ چیئر کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں ان کو پھر اپنی تقریر کے دوران کہیں نہ کہیں سے کوٹ کرنا ضرور چاہوں گا۔ جی کریں جناب صاحب۔ ہمیں 10 مہینے کا وقت ہوا ہے اس پارلیمنٹ کو، لیکن شاید محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی 2 سال کا عرصہ گزار لیا ہے۔ عموماً کبھی کبھی دوستوں کے زبان سے غلطی سے بھی نکل جاتا ہے کہ جی ہم 1-1.5 سال ہو چکے ہیں، لیکن شاید ہم اتنے ایکٹیولی اس گورنمنٹ میں انوالو رہے ہیں کہ ہمیں وہ عرصہ شاید لمبا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو اگست کے مہینے میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی، اور اب ہم جو بیسکلی ہیں وہ جون کے مہینے میں ہیں، تو 2 مہینے ہمارے ابھی تک رہتے ہیں کہ ہم اپنا 1 سال کا ٹینیور پورا کریں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان کی حقیقتیں کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہیں۔ میں آپ یہاں اس کابینہ میں، اس ہاؤس کے اندر، اس ہال کے اندر، ہم سب اس کنبہ کا حصہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ 15 سال میں، 20 سال میں، 40 سال میں جو ہی ہماری نظروں کے سامنے سے گزری ہیں، ان میں اونچ نیچ ہم نے دیکھی ہے، ان کی کمزوریاں ہم نے دیکھی ہیں، ان کے حالات کو بدلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، بلوچستان کے حالات کو ان ٹرمز آف لا اینڈ آرڈر خراب ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، یا سیکٹرینزم کو بھی ہم نے دیکھا ہے، یا ٹرائبل ایشوز کو بھی ہم نے دیکھا ہے، یا کم ترقی اور غربت، ڈراؤٹ، سیلاب، طوفان، ان سب معاملات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ سب نے دیکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر لحاظ سے کہیں نہ کہیں کمزوری رہی ہے، کمزوری انسان کی زندگی کا اور ایک انسان کی اور ایک سسٹم کا حصہ ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی۔ آج ہم جب ویسٹ کو بھی کوٹ کرتے ہیں، جب ایسٹ کو بھی کوٹ کرتے ہیں، ہم یورپ اور امریکہ کو کوٹ کرتے ہیں، وہاں کے سسٹمز کی کمزوریاں بھی آتی ہیں۔ وہاں بھی آج ہم اگر غور سے دیکھیں تو ہم گورنمنٹس کو جاتے ہوئے بھی ہم نے بہت دیکھا ہے۔ ہم نے گورنمنٹس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ایشوز کو دیکھا، یہاں تک کہ جو چائنا جس کی ہم بہت بات کرتے ہیں، یا سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں اکاؤنٹیبلٹی میکینزم اتنا اسٹرانگ ہے، لیکن وہاں بھی کہیں نہ کہیں سے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایک بات بڑی ظاہر اس حوالے سے نظر آتی ہے کہ خامیاں انسان اور انسان سے وابستہ جو بھی چیز ہوگی اس میں ہمیشہ رہے گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کامیاب وہ ملک، علاقے، لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے ان سے کچھ سیکھیں، ان چیزوں، ان پہلوؤں کو تھوڑا سا ان کی ایک اسیسمنٹ کریں، اور ان کمزوریوں کو ٹھیک کر کے پھر آنے والے اپنے میکینزمز کو بہتر کریں۔ یہ ہوتے ہیں کامیاب لوگ۔ ناکامیابی وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اپنے ماضی کی غلطیوں سے نہ سیکھے۔ غلطیاں دانستہ بھی ہوتی ہیں، غیر دانستہ بھی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ
ماضی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہوں جو مجھے اور آپ کو غلط لگی، لیکن ان وجوہات کو اور یا ان وجوہات کی حقیقت مجھے اور آپ کو اتنی پتہ ہو، لیکن عموماً طور پہ نظری طور پہ ہمیں وہ غلط نظر آتی. تو وہ چیزیں ہو سکتا ہے دانستہ طور پہ بہت ساری چیزیں ہوں اور غیر دانستہ بھی ہوں، لیکن ہم گورنمنٹ میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غیر دانستہ ہوں یا دانستہ ہوں، ہم ان کا وزن کر کے ان پہ کچھ اپنے ڈیسیجنز بنائیں. ایک حکومت کے لحاظ سے ہم ان کمزوریوں کو سامنے رکھیں، ان حالات کو سامنے رکھیں، ان معاملات کو سامنے رکھیں اور پھر آنے والے وقت کے لیے ایک اچھی پالیسی بنائیں، ایک اچھی چیزوں کو ترتیب بنا کے آگے چلیں. جناب اسپیکر صاحب، جب ہم 10 مہینے پہلے آئے، اور میں یہ ہر لحاظ سے کہنا چاہوں گا کہ شاید بلوچستان میں شاید بلوچستان میں کوئی ایسی حکومت آئی ہو اتنے بڑے مسائل کے ساتھ جو یہ 2018 کی حکومت بنی، اور اس کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. ایک، اتنی بڑی اپوزیشن پہلے کبھی نہیں ہے. میرے خیال بلوچستان کے ہسٹری میں شاید نمبر گیم میں سب سے بڑی اپوزیشن اس وقت کی ہے. سیکنڈ، شاید ہی ایسی حکومت آئی ہو بلوچستان میں جو اپنے پہلے سال میں ہی انٹر کر کے ایک ایسے پالیسی میں پھنسی ہو جو پالیسی اس نے بنائی نہ ہو، جو کہ ماضی کی کسی اور حکومت نے بنائی، جس میں PSDP بھی ایک اس کا حصہ ہے، نان ڈیولپمنٹ بھی اس کا حصہ ہے، اور بہت ساری اور چیزیں. پھر ہم شاید ایک ایسی حکومت اور بھی ہیں جو ماضی میں کبھی نہیں ہوئی ہو، جہاں سوشل اکاؤنٹیبلٹی اپنے پیک پہ ہو. اب وہ پیک، چاہے آپ اس کو سوشل میڈیا میں فیس بک کا نام دیں، اخبار کا دیں، ٹویٹر کا دیں، انسٹاگرام کا دیں، اور بہت سارے اور چیزوں کا دیں، شاید 5 سال پہلے یہ فینومنا بالکل نہیں تھا. اور شاید بلوچستان میں ایسا بھی واقعہ بڑا کم آیا ہو کہ ہم ایک ایسے فیز میں بلوچستان میں انٹر کر کے آئے ہیں جہاں حالات ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز کی طرف جا رہے ہوں. ماضی میں جب بھی ہم نے بلوچستان کے حالات دیکھے تو یا تو بالکل صحیح ہونے کی طرف تھے یا کہیں بہت ٹرموائل کی طرف تھے. ان دونوں صورتوں میں آپ کی پالیسیز بڑے واضح ہوتی ہیں کہ ان حالات میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، ان حالات میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ جو کرکس کی حکومتیں ہوتی ہیں، جن کو ہم مڈل میں ٹرانزیشن پیریڈ حکومت کہتے ہیں یا ٹرانزیشن فیز آف ٹائم کہتے ہیں، ایسی حکومتوں کے لیے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ صرف مشکلات ہمارے لیے نہیں، یہ مشکلات اپوزیشن کے لوگوں کے لیے بھی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا اس ٹائم میں آنا اور ان حالات میں آنا اور ایک کولیشن کے صورت میں آ کے ان چیزوں کی ذمہ داری لینا، اور اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑی چیز جڑی ہوئی ہو، جہاں آپ یہ محسوس کریں، جس پہ ہمارے کچھ دوستوں نے اس پہ بات بھی کی، کہ ہم ایک ایسے فیز میں آئے جہاں ہمارے پاس ایک ڈیولپمنٹ کا PSDP تھا، لیکن اس پہ ایک بہت بڑی رولنگ ہائی کورٹ کی طرف سے چل رہی تھی، بلکہ وہ کیس چل رہا تھا کہ جہاں بہت سارے معاملات ایسے تھے جن میں ہمارے پاس سپیس تھی بھی اور بہت سارے جگہوں پہ نہیں بھی تھی. ایک ایسی PSDP جس کو ہم نے پلان نہیں کیا، ایک ایسی پالیسی جس کو ہم نے نہیں بنایا، ایسی اسکیمات جن کی ترتیب ہم نے نہیں دی. اور یہ ساری چیزوں کا اختیار اور اس سب کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ جائیں اور آپ ان کو بدل بھی نہیں سکیں کسی حد تک، اور اسی کے اندر ڈائسیکٹ کر کے چند سیکٹر تک آپ محدود رہیں اور باقی حکومت کے سارے سیکٹر سائڈ پہ کر دیں. ایسے حالات میں چیزوں کو آگے چلانا بڑا ایک عوامی آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اسی فیز میں آپ کی گورنمنٹ یا کولیشن کی گورنمنٹ ایسی ہو جو یہ محسوس کرے کہ ہم اپنے آپ کو جب کسی ماضی کی گورنمنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید وہ نہیں کر سکے یا انہوں نے نہیں کی، یا بلوچستان میں جو چیزیں نہیں ہو سکیں جن کو ہونا چاہیے تھا، وہ سارا برڈن بھی آپ اپنے کندھوں پہ رکھ کے پھر ایک نئی پالیسی کی طرف جائیں. تو ہم انہیرٹ بھی کریں، اپوزیشن بھی ایک بہت بڑا فیس کریں، سوشل میڈیا کا ایک امپیکٹ بھی ہم پہ ہو،
माजी की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ या चीज़ें हैं जिनको ठीक नहीं किया गया, जिनकी ज़रूरत भी थी ठीक करने की। PSDP एक ऐसी जहां आपके पास स्पेस भी बड़ी कम हो और आपने एक गवर्नमेंट में आने वाले बजट के लिए भी तैयारी करनी है, तो ये किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो सूबाई हो, वफाकी हो या दुनिया में कहीं भी हो, उसके लिए ईजी टास्क नहीं होता। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे कोलिशन पार्टनर्स को, ख़ासकर कैबिनेट के मेंबर्स को, कि हमने बलूचिस्तान के अंदर कम से कम वक्त में, अगर आप कंपैरिजन लगाएं हर चीज़ का इन 10 महीनों के कंपैरिजन में, कि हमने उनके 5 साल और हमारे 10 महीने में अगर हम उसको परसेंटेज वाइज लगाएं, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ये कैबिनेट बहुत आगे रही है। आज के डेट तक तकरीबन इन 10 महीनों में हम तकरीबन कोई 14 से 15 कैबिनेट कर चुके हैं। आज के इस तारीख में हम बलूचिस्तान के एजेंडा पॉइंट अगर आप लें, तो जितनी बाकी गवर्नमेंट्स रही हैं उनके एजेंडा पॉइंट से हमारे एजेंडा ज़्यादा रहे हैं, जो कि एक कैबिनेट का वर्किंग मैकेनिज्म होता है। आज के टाइम पीरियड में अगर आप उसकी कंपैरिजन ले, लॉन्ग आवर्स ऑफ कैबिनेट्स इसी गवर्नमेंट के कैबिनेट्स ने की हैं, जहां हमारे मेंबर्स 12-12 घंटे भी बैठे हैं। और ये मामूली बात नहीं है, बहुत सारे लोग शायद इसको बड़ा आसान समझते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट इस पूरे कैबिनेट को जाती है कि ये बलूचिस्तान की मेरा ख्याल हिस्ट्री में पहली दफ़ा भी ऐसी कैबिनेट गुजरी होगी जहां अमूमन ये 10 घंटों में, 8 घंटों में, 6 घंटों में, कहीं 12 घंटों में हमने जो वक्त लगाया है, हम आउट ऑफ द सब्जेक्ट बहुत कम गए। एजेंडास पे बात हुई हैं, डिलिब्रेशंस हुई हैं, देर तक हुई हैं, लेकिन फोकस वहीं रहा। और फिर हम डिसीजंस पे आए और इन हुकूमतों ने वो फैसले किए। स्पीकर साहब, कहने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के अपने मसाइल, इनहेरिटेड मसाइल अपने, चैलेंजेस अपने, और फिर बलूचिस्तान की जो अपनी एक सिचुएशन है उसके अपनी नौइयात की चीज़ें कुछ और अलग है। मैं भी एक दोस्त से अंदर बात कर रहा था कि दुनिया में कंपैरिजन जब किया जाता है तो वो पॉइंट टू पॉइंट पे नहीं होता कि एक शख्स फौरन आके आपको ये बोल दे कि आपको ये काम करना नहीं आता और मैं आपसे अच्छा कर रहा हूँ। मैं इसकी कंपैरिजन 2 चीज़ों में दे सकता हूँ, अमूमन जिसकी बात हम भी करते हैं। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक कराची के किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में और एक बलूचिस्तान के किसी गांव या किसी किली या किसी टाउन के स्कूल में, गवर्नमेंट के। वो भी प्राइमरी स्कूल पढ़ रहा है, वो भी प्राइमरी स्कूल पढ़ रहा है। इसकी उम्र भी 5 बरस, उसकी उम्र भी 5 बरस। ये बढ़ते हैं, ये स्कूल पास करते हैं, ये कॉलेजेस तक आते हैं, इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। फाइनली जब ये यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं तो एक आदमी तजिया निगार मेरे जैसा रखने वाला ये सिर्फ कहे कि भाई आपको तो बात नहीं करनी आती। इस बंदे को आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से अंग्रेजी में बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी दे रहा है, इसकी काबिलियत कितनी अच्छी है, अपने सब्जेक्ट पे इसका ग्रिप कितना अच्छा है, अपने नंबर्स कितने अच्छे बता रहा है। तुमसे तो भाई बात भी ठीक नहीं हो रही, आधे लफ्ज़ तुम्हारे अंग्रेजी के ख़राब हैं और मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, तुम समझ भी नहीं रहे हो, तो तुम अपने आप को इससे कंपेयर नहीं करो, ये बहुत अच्छा है। ये है एक लेमैन असेसमेंट। जब आप चीज़ों को रैशनल करके बैलेंस नहीं करते, लेकिन अगर कोई एक इंसान ऐसा हो जो सिर्फ इस तजिए पे उनको लाए कि इस आदमी और उस आदमी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक सरकारी स्कूल में पढ़ा जहाँ शायद रोड भी नहीं, जहाँ टीचर 5 जमातों को एक टीचर पढ़ा रहा था। इसने अपनी हाई स्कूल वहाँ से किया जहाँ आज तक शायद पूरे 8 कमरे भी नहीं हैं। इसने अपनी कॉलेजिंग वहाँ से की जहाँ शायद इंफ्रास्ट्रक्चर उस कॉलेज का पूरा नहीं है, जहाँ आधे लेक्चरर हैं ही नहीं बिल्कुल। और ये इस यूनिवर्सिटी में कहीं से पढ़ के जहाँ से आए, अब तुम अपने साथ कंपैरिजन इसको कर रहे हो, तो ये कंपैरिजन बन नहीं सकता। तो हमारा कंपैरिजन जब बलूचिस्तान का लोग सिंध से, पंजाब से, केपी से, फिलहाल से, सियासतदानों से, उनकी पार्लियामेंट से, नेशनल असम्बली से, सेनेट से, इनसे करते हैं, तो मेरा एक मैसेज उनको बड़ा क्लियर है कि आप बलूचिस्तान को इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। और इसी तरह बलूचिस्तान के मसाइल हैं। आपके लिए तो आपका इलाका बड़ा छोटा है, उसको गवर्न करना बड़ा अच्छा है, उनको संभालना बड़ा अच्छा है, क्योंकि बड़ी छोटे इलाके हैं। आपके पास ह्यूमन कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास अगर है तो बहुत कम है।
ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے, ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن کنٹرول بڑا ہے. آپ کو 5 میل کا ایریا کنٹرول کرنا ہے, یہاں ایک ڈی سی کو 50,000 اسکوائر کلومیٹر کنٹرول کرنا ہے. تو آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی وہ بھی اسی طرح اپنا ڈسٹرکٹ اچھا رکھے اور آپ بھی اسی طرح اچھا رکھیں. یہاں اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ 4 دن کا پیٹرول پورا کر سکے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اخراجات بہت زیادہ ہیں, ان کو ذرا کم کریں. تو بلوچستان کو جب ہم کمپیئر کریں تو بلوچستان کو ہم ان چیزوں پہ کمپیئر کریں. بلوچستان کے وسائل, کیپیسٹی, انفراسٹرکچر, پاورٹی, ڈیفیشنسی, پولیٹیکل, 20-25 سالہ لا اینڈ آرڈر, اور ان کے نتائج میں جو چیزیں ہم سے فال آؤٹ ہوئی ہیں ان سب کو آپ سامنے رکھیں, تب بلوچستان آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور اس دن جب بلوچستان آپ کو سمجھ میں آئے گا تو شاید آپ بلوچستان کے لیے اچھے فیصلے کر سکیں گے. تو جناب اسپیکر صاحب, ان چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی جب اس نئے بجٹ کی تیاری کی تو ہم نے کوئی کٹ پیسٹ فارمولا نہیں بنایا, ہم نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھا. ہم نے اس بجٹ کو جب مد نظر رکھا تو ہم نے اپنی آنے والی ضرورتوں کو بھی رکھا, ہم نے موجودہ حالات کو بھی دیکھا, جن چیزوں میں کمزوریاں تھیں ہم نے ان کو بھی دیکھا, جن چیزوں کی کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں تھی ان کا بھی ہم نے تجزیہ کیا. تو ہم نے اس پورے معاملات میں حکومتی جو طریقہ کار ہے اس کا عمل جو ہے اس کو بہت مشاورتی رکھا, اور ہم نے یہ فیڈ بیک پولیٹیکل بھی لیا, اسٹیک ہولڈر سے بھی لیا ہے, ڈپارٹمنٹ کے ہر سٹیپ سے لیا ہے. یہ صرف نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی ایک پرچی یا کوئی رپورٹ ہم تک آ جائے اور ہم مانو مان اس رپورٹ کو ایسے لے لیں اور ایکسیپٹ کر لیں, بلکہ اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں. اس پہ 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, انہی ڈپارٹمنٹس کے اسٹیک ہولڈرز کو 4-4, 5-5 دفعہ بٹھایا ہے کہ جو پروپوزلز ہیں یا جو تجاویز ہیں ان کو آپ ریشنلائز کریں, ان کو طریقہ کار اس کا تھوڑا اور بہتر کریں. اور اسی طرح ہم نے اس بجٹ میں تھرو سوشل میڈیا, تھرو انٹریکشن, پری بجٹ سیشنز, پری بجٹ میڈیا سیشن, پری بجٹ پارلیمنٹ سیشن بھی ہم نے رکھا کہ ہم اس بجٹ کی پریپریشن کے بعد جب کوئی ڈاکیومنٹ بنائیں تو اس ڈاکیومنٹ کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے ہر جگہ سے معلومات کم از کم ضرور آئے, اور پھر ہم اس کو ایویلیویٹ کر کے فائنلی کیبنٹ میں یا کیبنٹ کے مختلف دوران ہم جب بھی پلان کریں تو وہ اس سب چیزوں کا ایک مجموعہ نظر آئے اس میں. جناب اسپیکر صاحب, سیکٹورل ڈسٹریبیوشن ایک بہت بڑا ایشو, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا, بلوچستان میں بہت رہا ہے. یقینی طور پہ اس بجٹ میں بھی آپ کو کچھ محسوس ہوگا کہ یہ سیکٹورل ڈسٹریبیوٹ تو شاید ابھی بھی ہے کہ کچھ سیکٹرز میں پیسے بہت زیادہ جا رہے ہیں, کچھ سیکٹرز میں بڑے کم جا رہے ہیں, لیکن وہ سیکٹورل ڈسٹریبیوٹ ایک وجہ سے ہم نے رکھا ہے, اور وہ وجوہات اس ضلع کی, چند اضلاع کی, ایک ڈویژن کی, اس علاقے کی پسماندگی ہو, کسی ایک پروجیکٹ کے لانے سے اس علاقے کا سوشو اکنامک اپلفٹ کی ہو, ایکسس کی ہو, کمیونیکیشن کی ہو, زراعت کی ہو, یا کسی بھی شعبے سے ہو, ان کو کیٹیگرائز کر کے پھر اس پی ایس ڈی پی کا حصہ بنایا گیا ہے, جس پہ میں تھوڑا سا آگے آؤں گا. اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے صرف محدود کانکریٹ پہ اپنے کو نہیں رکھا ہے, جو ماضی میں ہم ہوا کہ کانکریٹ سٹرکچرز پہ ہم نے ہمیشہ پالیسیز بنائی ہیں کہ بس ٹھیکیداری کا ایسا نظام ہو کہ ٹھیک ہے وہ پارٹ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, لیکن انفراسٹرکچر ایک پلان کے ساتھ منسلک ہو. کئی ایسے بھی پروجیکٹس ہیں جہاں آپ انفراسٹرکچر کا تو کام کر رہے ہیں لیکن وہاں کوئی سوشل اکنامک فائدہ اس سے کچھ نہیں ملتا. وہ پیورلی ایک ایسا ڈیسیجن ماضی میں یا کسی حکومت نے یا ہم نے بھی ایسے لیے ہوں گے جو کہ خاص کسی ایک ریزن سے ہوتے ہیں. لیکن اس بجٹ میں آپ, جیسے میں آپ کو بھی سیکٹورل بہت ایسے اسکیمات دکھاؤں گا, ایسے پروجیکٹس پہ ہم آپ کو بات بتائیں گے, اس ہاؤس کو بتائیں گے, جو کسی ایک ضلع کی نہیں ہے بلکہ پورے بلوچستان کی ہیں, اور اگر اس ضلع کی بھی ہیں تو اس ضلع سے منسلک اس کے ساتھ دوسرے بھی اضلاع ہیں اور دوسرے ڈویژن بھی ہیں. اور یہ سیکٹورل ڈفرینشیٹ کرنا ہمارے لیے اسی لیے ضروری تھا
کہ ہم بلوچستان کے اندر صحیح جگہوں پہ انویسٹ کریں، کیونکہ انہی انویسٹمنٹس نے چند سال بعد بلوچستان کے پاس ریٹرن بھی اپنا لانا تھا، اور اس کا بیلنس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنا بیلنس جب بناتے نہیں ہیں اور ایک پی ایس ڈی پی یا پالیسی موڈ میں چلتے ہیں تو آپ یہ ریلائز نہیں کرتے کہ آپ کا یہ جو اوور آل ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے یہ کس طرف جا رہا ہے، اور پھر آخر میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ملتا کہ آپ اس کے اندر مزید ریفارمز لائیں، اور ہو بہو وہ چیز پھر جب ایک بک کی یا پالیسی کی صورت میں آتی ہے تو لوگوں کے بڑے سوالات اس پہ نکل آتے ہیں کہ یہ ایک عام آدمی کو اس بجٹ سے کیا فائدہ ہے، ایک علاقے کی بہتری اس بجٹ سے کیسے آگے آئے گی، ایک ایریا کی سوشو اکنامک گروتھ اس سے کیسے ہو سکتی ہے، ایک علاقے کا پاورٹی ایلیویشن اس سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے، جی ڈی پی ریشو میں آپ انکم، ایجوکیشن، ہیلتھ کو اس سے کس طرح منسلک کر سکتے ہیں، سروس سیکٹرز میں ہیلتھ ہو یا کوئی اور سوشل ادارہ ہمارا ہو وہ وہاں کے لوگوں کو کیا بینیفٹ دے سکتا ہے۔ جب آپ یہ پلاننگ نہیں کرتے پھر آپ کا یہ کتاب محض ایک کتاب، معلوماتی کتاب ضرور ہے، لیکن اس کے اندر جو مواد پڑا ہوا ہے وہ کسی پالیسی کے تحت نہیں آئے، وہ بس جس طرح بس پہنچ گیا، جس کا جو بس چلا یا جس نے جو طریقہ کار کیا اس میں یہ پی ایس ڈی پی یا ہم نے بجٹ کو بنا لیا۔ لیکن ہماری گورنمنٹ نے، سب سٹیک ہولڈرز نے ہر پہلو کو مد نظر رکھا، اور پھر جا کے ہم اس پی ایس ڈی پی یا اس بجٹ کے دوسرے پہلوؤں کی طرف ہم آئیں۔ ایک بہت بڑا کام جس پہ میں کریڈٹ اگین ہماری گورنمنٹ کے اور سب سٹیک ہولڈرز کو دینا چاہوں گا، انوالومنٹ اس پورے بجٹ میں اس دفعہ جو ایک محسوس کی گئی اور دیکھی گئی، یہ ایک بڑی خوش آئند بات تھی۔ میں اور آپ بلوچستان کا حصہ ہیں، لیکن ہم نے عموماً بجٹس بنتے ہوئے بھی دیکھیں، بجٹ کیا بن رہا ہے، پالیسی کیا ہے، پی ایس ڈی پی میں کیا ہو رہا ہے، کس سیکشن میں کیا کام ہے، کس میں نہیں ہے، نہ آن بورڈ کوئی ہوتا تھا اور نہ ہی کسی کو پتہ ہوتا تھا، بلکہ آخر تک لوگ صرف اس بات پہ آخر میں راضی ہو جاتے تھے کہ جی کچھ نہ کچھ علاقے کی نمائندگی اگر اس پی ایس ڈی پی میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہم پچھلے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ایس این ای سے لے کے ڈیولپمنٹ سے لے کے اور اس ڈیولپمنٹ کا اثر کیا ہے اس سے لیتے ہوئے ان ساری چیزوں کو کوشش کی گئی کہ ہم سب کو آن بورڈ لیں، اور پھر اس آن بورڈ میکینزم کو لاتے ہوئے اس کا ترتیب ہم ایسا بنائیں کہ ابھی بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ہم آنے والا بجٹ اس سے بھی اور بہتر بنا سکتے ہیں، چونکہ ہم ایک بہت ایسے فیز میں یہ بجٹ کی پریکٹس میں اور اس بجٹ کے اندر آئیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم بہت سارے ایشوز سے گزر بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پلان کرنا تھا، لیکن الحمدللہ سب سٹیک ہولڈرز نے بڑی محنت کی، اور فائنلی جب اس چیز کی شکل آئی ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہے اور اس کا کریڈٹ سب کو ڈیفینیٹلی اس میں جاتا ہے۔ ایک فیکٹر اس میں کریکشن کا بھی ایک بہت آیا ہے، جس میں ہمارے آنریبل یہاں منسٹرز، ہمارے ممبرز بیٹھے ہیں، یہ جس پی ایس ڈی پی کی ہم بات کرتے ہیں اور جس پہ ہم بار بار، میں نے تو ابھی تک سوائے اس کتاب کے کسی اور کتاب کو اٹھتا ہوا بھی نہیں دیکھا ہے، آج جب بھی وہاں سے اٹھتا ہے تو یہ کتاب کا ریفرنس آتا ہے، فلاں آتا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر ہوا کیا ہے، اس کتاب کے اندر تھا کیا، اور اس کتاب کے اندر پیچھے جو ہم نے محنت کی ہے، اور اگر یہ محنت ہمارے سینئر منسٹر یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، طارق بخشی صاحب بھی ہیں، کھتران صاحب بھی ہیں، دوسرے کنسرن منسٹریز جتنے بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، سب نے اپنی منسٹریز میں بڑا ٹائم دیا ہے، ان کے سیکرٹریز نے بڑا ٹائم دیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ کام بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ کوئی آسان پریکٹس نہیں ہے، یہ شاید عام انسان اس کو شاید سمجھ نہیں سکے گا، 450 ارب کے تھرو فارورڈ کو لا کے 140 ارب پہ لا کے بٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ اس کتاب کی صورت جو آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ابھی بھی اس میں چیزیں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائیں گی۔ آپ امیجن کریں کہ اگر یہ وہ 450 تھرو فارورڈ کے ساتھ والی اسکیم اور یہ مشترکہ ہوتی تو یہ آپ کے لیے ایک ایسا الجھن فارمولا ہے پی ایس ڈی پی کے، جس کے اندر آپ ڈھونڈتے ہی چلے جائیں، گھومتے چلے جائیں گے اور ڈھونڈتے چلے جائیں گے، نہ آپ کو کوئی سر ملے گا نہ پیر ملتا ہے۔
لیکن یہ 6-8 مہینے اس پہ جتنی محنت ہوئی ہے، ان میں سے جن چیزوں کی ترتیب بنائی گئی ہے، جن چیزوں کو بلوچستان کی ضرورت سمجھا گیا ہے، جن چیزوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنے 80, 60, 70, 90, 50% فائنینشیل فزیکل سٹیج پہ پہنچی ہیں، جن سکیمات میں زیرو ایکسپینڈیچر ہے لیکن بجٹ کے اندر صرف موجود ہیں، اس کتاب میں سالوں سے موجود ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ خرچ ہو رہا ہے، نہ کام ہو رہا ہے، اپرووڈ نہیں ہے. ایک صورت میں ضرور اس میں مینشن کروں گا جہاں میرے معزز دوستوں نے 1 لاکھ کا مینشن کیا ہے، اس پہ بھی بڑا کام ہوا ہے. یہ 1 لاکھ فگر ایسے آسانی سے نہیں بنا ہے. جہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایلوکیشن اس کو 10 کروڑ کی چاہیے اور آپ کی حکومت کا کارنامہ ہے، آپ اس کو 1 لاکھ دے رہے ہیں. اگر آپ غور سے اس پی ایس ڈی پی کو دیکھیں اور اس پی ایس ڈی پی کتاب کو اگر آپ تھوڑا سا پھر سے اگر غور سے پڑھیں اور اس کی تفصیلات اگر دیکھیں، اس کے اندر آخر میں جب پی ایس ڈی پی کی اسکیمات ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد ایک صفحہ آتا ہے اور اس کے آگے پھر لکھا ہے وہ اسکیمات تقریباً 160 یا 170 یا 180 ایسی اسکیمات ہیں، ہم نے ان کو پی ایس ڈی پی سے باہر نہیں نکالا ہے، لیکن یہ وہ اسکیمات ہیں جن کے اوپر اعتراضات بہت زیادہ ہیں، کہیں نیب کے حوالے سے، کہیں کوالٹی کے حوالے سے، کہیں موجود ہونے کے حوالے سے، کہیں ان کے غلط صحیح استعمال کے حوالے سے، کہیں پہ بلاک ایلوکیشنز کے حوالے سے، اور اسی طرح بہت سارے سیکٹر ہیں. اب ہمارے پاس رستے 2 تھے، یا تو ہم ان کو ڈیلیٹ کرتے یا تو ہم ان کو بجٹ کا حصہ بناتے ہوئے اس کو ایک فائنل سٹیج پہ لاتے. تو ہماری کیبنٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسی اسکیمات کو اس بجٹ کا حصہ ضرور بنا رہے ہیں، لیکن ہمارے بجٹ کہ باقی جو اسکیمات ہیں اس کے جز کے اندر یہ موجود نہیں ہوگا، یہ الگ سے ہوگا. اور اس پہ پھر کیبنٹ کی کمیٹیز بیٹھیں گی جو ایک سیکٹر کو اس کو دیکھے گی اور ایک سیکٹر کو دیکھ کے پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان اسکیمز کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ان پہ ایلوکیشن مزید کیا ہونی چاہیے، ان میں کٹوتی اگر ہونی چاہیے یا کوئی اور کام ہونا چاہیے. تو یہ جو ٹوکن 1 لاکھ کا اماؤنٹ رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ ایلوکیشن ہی پوری آپ اس میں اگر رکھ دیں گے تو آپ کا بجٹ کا تقریباً 40 سے 50 ارب روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو وہ حصے کو ہم نے سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کو بجٹ کا حصہ بنایا ہے اور یہ ہماری کیپڈ اسکیم کہلاتی ہے. ان کی ایلوکیشن 1 لاکھ نہیں ہے، یہ ٹوکن ایلوکیشن اسکیم میں رکھی گئی ہے. اس پہ ایک کمیٹی بنے گی، وہ کمیٹی اپنی ساری تجاویز مرتب کرے گی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے، سی ایم آئی ٹی کے رپورٹس کے بعد، انویسٹیگیشنز کے بعد، نیب کی جو اسکیمات ہیں ان کے رپورٹس کے بعد، اگر فردر ڈسٹرکٹ یا ڈویژنل انویسٹیگیشنز ہیں ان کے بعد، پھر ہم یہ گورنمنٹ ان 160 اسکیموں کا فیصلہ کرے گی. یہ اس طرح نہیں نکالی گئی. تو یہ میں تھوڑی کلیئرٹی بتاؤں، یہ وہ کیپڈ اسکیم ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، اس کتاب پہ جب اتنی محنت کی گئی اور یہ جو 450 ارب روپے کا تھرو فارورڈ اس سے نکال کے اس کو 130 ارب پہ ہم لائے ہیں، یہ وہی لائبلٹی ہے جس کی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان بلوچستان کے لوگوں کے اوپر جو ایک لائبلٹی ہے، سوچیں کہ اس حکومت نے 250 ارب کی لائبلٹی ان 6 ماہ میں اس کمیٹی نے محنت کی، وہ لائبلٹی بلوچستان کے لوگوں کے سر سے ہٹائی ہے. یہ ماضی میں بھی نکل سکتے تھے لیکن نہیں نکالے گئے، لیکن اس پہ بڑا تھورو کام کیا گیا، ہٹایا گیا. کیونکہ 450 اگر وہ پرانا تھرو فارورڈ آپ کا ہوتا، نئے سال کا اگر آپ اور لگاتے، یہ پی ایس ڈی پی تھرو فارورڈ کو 600-650 کی طرف جب پہنچ جاتا پھر بہت سوالات اٹھتے. اور ان سکیمات کو 4-4.5 ہزار سے کم کر کے ہم 1300 پہ یا 1400 پہ لائے. اور ہم ان سکیموں کو ہم نے نہیں نکالا ہے، ہم نے اس کا کرائٹیریا بنایا کہ وہ اسکیمات جن میں پیسے آپ نے ابھی تک خرچ ہی نہیں کیے، ایلوکیشنز نہیں ہوئی، ٹینڈر نہیں ہوئے، پارکڈ ہیں صرف اسکیمز کے حوالے سے، اور وہ اسکیمات جن پہ کورٹ نے بہت سارے اپنے آبجیکشنز بھی ریز کیے تھے، یہ سارے ان چیزوں کے بعد ہم نے کیے. اور پھر ان کا ہم نے ڈیسیجن فیز وائز لیا ہے کہ فرسٹ فیز میں یہ کام، سیکنڈ میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ، اور فائنلی یہ جو کیپ لسٹ ہے، اس کیپ لسٹ کو ایلوکیٹ اس کے لیے 1-1 لاکھ کر کے
اس کو کیبنٹ کی کمیٹیز دیکھیں گی, ڈیسائیڈ کریں گی, اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی, سب کچھ ہوگا, پھر فائنلی اس کا ڈیسیجن لیا جائے گا. جناب اسپیکر صاحب, چوں تو میں کوشش اسی لیے کروں گا کہ اپنے کو مختصر کروں, لیکن مواد کچھ بجٹ کا ہمارے پاس بھی زیادہ ہے چونکہ بنایا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ اس گورنمنٹ نے بجٹ بنایا اور اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے, اور اس محنت میں بہت سارے لوگوں کا انپٹ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ چند چیزیں میں بڑی اگر بتانا بھی چاہوں تو اس بجٹ میں کیا بتا سکوں. تو میں نے آفس والوں کو کہا آپ ایک فارمولا بنائیں. اس کے نیچے کی اسکیمات کو بتانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ شاید ہم صبح تک بیٹھیں تو یہ تقریر ختم نہیں ہوگی. میں نے کہا وہ اسکیمات جن کی لاگت 30 کروڑ سے زیادہ ہیں اس پی ایس ڈی پی کے اندر, صرف اس کی ایک لسٹ مجھے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اور ان اسکیمات کو میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا اپنے اس پورے آڈینس کے ساتھ, کیونکہ اس کتاب کو جب آپ دیکھیں گے یہ بہت موٹی کتاب ہے. اس کے اندر کون کون سی بڑی چیزیں ہیں, کون کون سی بڑے لیول کی چیزیں, ان کو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلیں گی, لیکن یکمشت نہیں پتہ چل سکتی. تو میں اس کے لیے جب میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا لسٹ بنایا تو کہ وہ اسکیمات جو کم سے کم 30 کروڑ کی ہے ایک اسکیم, اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہیں, بہت سارے کاٹنے کے باوجود اس لسٹوں میں سے, کیونکہ بہت بڑی تھی, میں نے اپنے پاس کم از کم 45 لکھی ہوئی ہیں کہ کون کون سی ہوں گی جن کو میں کم از کم شیئر کر سکوں. اور یہ انفرادی اسکیمات نہیں ہیں, یہ علاقے کی کسی چھوٹے واٹر چینل کی, کنویں کی, بند کی, چھوٹے روڈ کی نہیں ہے. ہر اسکیم 30 کروڑ سے اوپر کی اور ایک پالیسی اسکیم ہے. جناب اسپیکر صاحب, ذکر آیا, ہم نے ایک کانسیپٹ میں ٹرن بائی ٹرن اس پہ اسی طرح سیکٹر پہ آتا ہوں کہ ہم ایک گرین ٹریکٹر کا جو ایک بجٹ لا رہے تھے, اس کی کاسٹنگ اس کی ویسے 500 ملین ہے, 250 نہیں ہے. ایلوکیشن 250 ہے. ایلوکیشن آپ اپنے بجٹنگ سرکل میں بعد میں بھی بڑھا سکتے ہیں. اور یہ گرین ٹریکٹر کانسیپٹ یہ فلی ون ٹائم فری نہیں ہے, اس میں آپ ایگریکلچرسٹ کو شامل کر رہے ہیں کہ وہ کاسٹ میں بھی آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے بلوچستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شاید ٹریکٹر کی اتنی ضرورت نہ ہو, لیکن بلوچستان کے بہت سارے ایسے زمیندار ہیں جو اکیلا ایک آدمی ٹریکٹر افورڈ نہیں کر سکتا, اور اکیلے اس ایک آدمی کے لیے اس کی ٹریکٹر ضرورت پوری بھی نہیں کرتی. 5 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ, اب وہ 15 لاکھ کی 20 لاکھ کی 12 لاکھ کی ٹریکٹر خریدے, لیکن ٹریکٹر اس کی ضرورت بھی ہے. تو کبھی کبھی بہت سارے زمیندار 4-5 مل کے ایک ٹریکٹر بھی خرید لیتے ہیں, اور پھر اپنے 15-20 ایکڑ کو سے جب بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی صفائی بھی کراتے ہیں اور اس کو ضرورت میں بھی لاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا استعمال بلوچستان میں ہوتا ہے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں لا رہے کہ سائنٹیفک نہیں لا رہے کہ ٹریکٹر ایک ایلین آئٹم ہے اور بلوچستان کے لوگ اس کا استعمال, ان کی ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ استعمال کرنا بھی نہیں چاہتے. اور گورنمنٹ اگر ان کی سپورٹ کرے, مجھے یاد ہے کہ پچھلے فیڈرل گورنمنٹس میں جب یہ پروجیکٹ آیا تھا بہت سارے لوگوں نے ٹریکٹر خریدے تھے, اور باقاعدہ قطار لگتی تھی کہ جی ہم, یہ خاص کر زرعی ترقیاتی بینک والوں کے پاس یہ پروگرام تھا, لوگ ٹریکٹر لینے کے لیے قسطوں میں جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کو ٹریکٹر ملے, کیونکہ یک مشت ایک زمیندار کو بھی 12-13-14 لاکھ روپے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک عام زمیندار کے لیے, سرمایہ کار کے لیے مسئلہ نہیں ہے, لیکن عام انسان کے لیے بڑا مشکل ہے. آن فارم واٹر کورس پروگرام ہم ایک لائیں زمیندار کے لیے, اور آن واٹر کورس کے جو حوالے سے ہے کہ زمیندار اپنے, بہت سارے ہمارے یہاں دوست ہیں جو آرچرڈ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, سیب ہے, چیری ہے, ایپریکاٹ ہے, زردالو ہے, آڑو ہے, دوسری چیزیں ہیں. سدرن پارٹ میں آپ جائیں گے ڈیٹس کا بھی ہے, دوسرے کا بھی ہے. تو ہم ایسا ایک سسٹم بنائیں جو ان کے پانی کی ضرورت کو, ویسے ہی بلوچستان میں پانی نیچے جا رہا ہے, ویسے ہی پانی کم نکل رہا ہے, اور اس پانی کو ہم کم سے کم اس کا ضائع ہونے دیں. تو اس کے لیے 3-4 پروگرامز ہم نے بنائے, اور اس کے لیے تقریباً 1 ارب کا ہم نے کاسٹ اس کی رکھی ہوئی ہے, جو کہ جس سے آپ ڈرپ اریگیشن کر سکتے ہیں, جس سے آپ ببلر اریگیشن کر سکتے ہیں, اس سے آپ پکی نالیاں بنا سکتے ہیں, اس سے آپ PVC پائپ لائننگ کر سکتے ہیں زمیندار کے لیے. ایک طرف آپ اس کو ٹریکٹر دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ اس کو پکی نالیاں بھی دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, تو یہ اس کی بینیفٹ کو جائے گی. اور اوور آل اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم بلوچستان کا اگر صرف زرعی پانی
ان اسکیمات کی وجہ سے اگر 15% بھی بچا لیں اور ہم اتنا خشکاوا علاقہ ہیں تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہم اس کی زمینداری بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم اپنے صوبے کا پانی بھی بچا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پانی گلیشیئر سے پگھلتا ہوا نہیں آتا. بلوچستان کا جو سب سے بڑا بیسن ہے اس کا انڈر گراؤنڈ بیسن ہے. ہم اپنا انڈر گراؤنڈ بیسن ضائع کر رہے ہیں, لیکن اس بیسن کو اگر ہم 15% بھی بچا لیں تو ایک بہت بڑا کام ہے جس کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے 1 ارب روپے رکھے ہیں فارمرز کے لیے. کچی کا ہم نے سنتے آ رہے ہیں 15 سال 10 سال 20 سال سے کچی کینال. الحمدللہ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے, لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنا بھی شیئر رکھا ہے کہ ہم بھی اپنے شیئر کے اندر جو کہ ایک کمپوننٹ آتا ہے اس کو رکھتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں, کیونکہ یہ تقریباً کوئی 3-3.5 لاکھ انیشیل سٹیج پہ 3-3.5 لاکھ ایکڑ آباد کرے گا. اور اس پہ آپ نے مزید ہم نے جو لائننگ کا کام کرنا ہے, لینڈ لیولنگ کا کام کرنا ہے, صوبے کے لحاظ سے کرنا ہے. بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے میں آپ 3 لاکھ ایکڑ اگلے 4-5-6 سال میں اگر آباد کر لیں, آپ سمجھیں آپ نے ایک بہت بڑا ریولوشن کیا ہے اس صوبے میں. اس 3 لاکھ ایکڑ پہ کون جائے گا؟ زمیندار تو آباد کرے گا ہی کرے گا, مزدور جائے گا, ٹریکٹر والا جائے گا, ڈیزل والا جائے گا, ٹرک والا جائے گا, عام آدمی جائے گا, جانور پلے گا, ہر گھر کا سسٹم خوشحال ہوگا. پھر آپ سوچیں کہ 3.5 لاکھ ایکڑ پہ کتنی بڑی مارکیٹ بنے گی, ہوٹل بنیں گے, شاپس بنیں گے, شہر آباد ہوں گے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ آج بلوچستان میں آپ کی قید سالی آتی ہے, یہ قید سالی 5 سال بعد پھر آ سکتی ہے, تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ پھر ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں زمینداری کر کے اپنا دانہ پانی پورا کرتے ہیں, جہاں پہ کینال سسٹم ہے, کم از کم وہاں پانی کا سسٹم بہت بہتر ہے. تو گورنمنٹ نے اس میں سنسیریٹی کر کے ہم نے اپنا بھی شیئر اس میں آگے رکھا ہے. اسی طرح لائف سٹاک میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اینیمل ہسبینڈری ہے اس کو ہم انکریز کریں. اس پہ ہم نے ایک لیمپ پروجیکٹ رکھا ہے, ایک ہمارا ایک اور پروجیکٹ آنے والا ہے کیمل فارمنگ کا بھی ہے. اسی طرح 3-4 پروجیکٹس ہیں جو اس PSDP میں نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے PPP موڈ میں ہیں. یہ کمرشل وینچرز ہیں, ان میں گورنمنٹ ان کو نہیں چلا سکتی. ہم آج کہیں کہ ہم لائف سٹاک کے اور فلاں یہ چیزیں چلائیں گے اور ایک کامیابی کی طرف جائیں گے اور کیٹل بڑھے گا, یہ بڑھے گا, یہ اب کمرشل ڈیڈز بن گئے. سرکار کا کام ہے ان کے ساتھ انکوپریٹ کرنا, پرائیویٹ سیکٹر کو بلانا, پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ایسٹس کے ساتھ شیئر کرنا, اپنی ایکویٹی رکھنا اور ان کو ایک چانس دینا. اور اگر یہ فنومنا آپ کا کامیاب ہوا, جس کی بات ایک تقریر میں کی گئی تھی, میں خود اس کو مانتا ہوں کہ بلوچستان میں زراعت سے بھی بڑھ کر لائف سٹاک ہے, اور جس کے پاس زمینداری بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا گزارا زیادہ لائف سٹاک سے کرتا ہے. لیکن لائف سٹاک کو ایز اے ہول ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے اس کے لیے پہلی دفعہ اس کے اندر جو جابس ہیں ان کی کریشن بڑھائی ہے, کیونکہ اس کی بلوچستان کو اس کی ضرورت ہے. ہم نے ویٹنری ہاسپٹلس کا سسٹم بڑھا رہے ہیں, موبائل ویٹنری ہاسپٹلس کا کانسیپٹ لا رہے ہیں, جوائنٹ وینچر میں کمپنیز کے ساتھ یہ بنا کے تاکہ وہ آئیں اور بلوچستان میں 3-4 بھی اگر ہم میٹ پروسیسنگ یا 1-2 اور پلانٹس کی طرف جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں کا مال مویشی والا اس فیلڈ میں آ جائے گا, کیونکہ وہ ابھی رسک نہیں لینا چاہتا. وہ خود ویسے قید سالی میں شکار رہا ہے اور اپنے جانوروں کو اس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھا دیکھی میں یہ چیز بڑھ سکتی ہے, جس طرح پنجاب میں بڑھی ہے, سندھ میں بڑھی ہے اور دوسرے علاقوں میں بڑھی ہے. بلکہ ہمارے ایک ماشاءاللہ ممبر بھی بیٹھے ہیں, لالا یہاں بیٹھے ہیں. لالا خود ایک کیٹل فارم کے مالک ہیں اور تربت میں کام کرتے ہیں, اور ان کا ایک کیٹل فارم سے ایک اچھا خاصا ملک پروڈکشن ہے تربت جیسے علاقے میں. تو اس کا مطلب ہے پوٹینشیل بلوچستان میں بہت ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. گرین وائلڈ لائف کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہم وائلڈ لائف میں لا رہے ہیں, اور اس کے لیے تقریباً ہم نے 1 ارب رکھا ہوا ہے کہ ہم اس وائلڈ لائف فنومنا کو پورے صوبے میں ایکسپلور کریں. جس طرح ہمارے آپ نے دیکھا ہو کہ دریجی میں ہے, سارونا میں ہے, لسبیلا میں ہے, یہاں پہ ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے, چلتن میں ہے, تکتو میں ہے. اس کے علاوہ بھی بلوچستان میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس میں آپ وائلڈ لائف کو ڈفرینٹ فنومنا میں گرو کر سکتے ہیں. اور پہلی دفعہ وائلڈ لائف کے کونسل کی میٹنگ اس گورنمنٹ کے ممبران نے اور ہم نے بلائی, اور وہ وجود میں آئی اور اس نے اپنا کام ابھی سٹارٹ کیا ہے پہلی دفعہ. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے معیشت میں لوگوں کو آگے لانے کے لیے. جناب اسپیکر صاحب, فارسٹری کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان وفاق کے ساتھ شامل ہے, اور یہ جو سونامی آف فارسٹری ہے جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ گلوبل
وارمنگ گلوبل فیکٹر ہے. ہم نے وفاق کو ایک اور کانسیپٹ دیا جس پہ انہوں نے KPK میں بھی یہ کام کیا تھا کہ یہ جو سونامی کا بلین ٹری ہے کیوں نہ ہم اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر عام آدمی کے لیے رکھیں. گورنمنٹ میں ویسے درخت اگانے ہیں یا درخت خریدنے ہیں تو آپ پبلک کو بولیں کہ وہ درخت اگائے. اور پھر میری جب KPK والوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم نے KPK میں بالکل اسی طرح کیا تھا. ہم نے لوگوں کو بولا آپ درخت اگائیں, یہ درخت اگائیں, اتنے عرصے بعد ہم آپ سے خریدیں گے. اگر ہم بلوچستان میں یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے لیے ہم نے 3 ارب روپے رکھے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے جہاں فارسٹری کرنی ہے وہاں آپ ایک عام آدمی کو روزگار دے رہے ہیں. آپ اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ 10 سے 100 200 300 یہ اسپیشی کے درخت اگائیں, اس قیمت پہ سرکار آپ سے لے گی تو آپ سوچیں کہ لوگ اس کاروبار کی طرف آ جائیں گے بنسبت کہ ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو بولیں کہ جی بیج لگاؤ. اچھا اس میں ایک بہت بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ ہم تو بیج سٹیج سے شروع کرتے ہیں, یہ تو آپ کے لیے درخت سٹیج پہ شروع ہو جائیں گے اور آپ کے لیے لگا کے بیٹھ جائیں گے. اور ہم اس کانسیپٹ کو اب اس طرح نہیں لگا رہے کہ آپ نے لاکھوں درخت لگا لی کسی کو پتہ نہیں ہے. پیچز بنا رہے ہیں 100 ایکڑ کا 200 ایکڑ کا فارسٹری کا پیچ بنائیں اور کوشش کریں کہ وہ درخت ہم لگائیں جس کو فارسٹری کمرشلائزیشن کی طرف بھی شروع آگے جا کے ہم لے جا سکیں. جناب اسپیکر صاحب, ہمارا ایک کوسٹ ہے جس کے لیے ہم خاص کر کوسٹ کے دوستوں کے لیے جس طرح زمینداروں کے لیے ہم ایک گرین ٹریکٹر کانسیپٹ لائیں, ایک ہم گرین بوٹ کا کانسیپٹ لا رہے ہیں. اور یہ گرین بوٹ کانسیپٹ جو ہے ایک فیسیلیٹیشن, ایک ہیلپ ہے ہمارے مچھیروں کے لیے. بلوچستان کے ہسٹری میں شاید میں اگر غلط نہیں ہوں, سردار صالح بھوتانی صاحب یہاں موجود ہیں, شاید 85 یا 80 میں کوئی ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا فشرمین کو لون دینے کا. اس کے بعد نہ ہم نے فشرمین کو دیکھا, نہ اس کی سہولت دیکھی, نہ اس کی ضروریات کو دیکھا. 3-4 جیٹیاں بنائیں, وہ بھی سارے غلط ڈیزائن کے بنائیں. آج ہمارا مچھیرا اپنے مدد آپ جو بھی کر رہا ہے خود کر رہے ہیں. ہم نے انشاءاللہ اس گورنمنٹ نے 2 پالیسیاں بنائی ہیں. ایک ہم انشاءاللہ مچھیروں کے لیے ٹرسٹ بنا رہے ہیں جس طرح کراچی کے اندر ہے کہ ٹرسٹ میں ان کے لیے رقم جمع ہوگی. اس ٹرسٹ کے زیادہ تر ممبر یہی کوسٹل ایریا کے مچھیرے ہوں گے. سرکار کی چھوٹی نمبر پہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ یا ممبر ان کے ہوں گے. چیئرمین ٹرسٹ کا آئے گا اور لگ بھگ میرا اندازہ ہے کیونکہ سندھ ٹرسٹ تقریباً فشریز کا جو ہے وہ 60 سے 70 کروڑ روپے سال کا جمع کرتا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ بلوچستان میں کم از کم بھی ہو 1 یا 1.5 ارب اس پہ جمع ہو سکتا ہے بڑے آرام سے. اور یہ پیسوں کا خرچ کرنا یہ ٹرسٹ خود کرے گی. اپنے مچھیروں کے لیے کالونی بنائیں, شادی غمی اسکول بنائیں, کاروبار اپنا بہتر کریں, اپنے بورڈز کی سہولت بنائیں. یہ سارا فیصلہ خود کرے گی. آج آپ کی فشری ڈپارٹمنٹ سال کا 1.5 کروڑ کماتی ہے, بس یہ ہماری پوزیشن ہے. تو یہ ہم پروگرام گرین بورڈ کا ہمارے مچھیروں کے لیے انشاءاللہ لا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے تقریباً 50 کروڑ سے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا ہے اور اس کو فردر آگے ایکسپیڈائٹ کریں گے. جناب اسپیکر صاحب, انڈسٹریلائزیشن کی بڑی بات ہوئی تو میں انڈسٹریلائزیشن پہ, حالانکہ یہ سٹیزن بجٹ پہ تھوڑی بہت محنت ہوئی ہے, اس کی پرنٹنگ تو میرا خیال کم از کم اچھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا جو وائٹ پیپر ہے اس کی بھی پرنٹنگ بڑی اچھی ہے, اتنی بری نہیں ہے. ہو سکتا ہے PSDP کا جو فرنٹ پیج ہے کچھ تھوڑا اچھا نہیں لگا ہو, لیکن باقیوں پہ بڑی اچھی محنت ہوئی ہے. اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں کہ انڈسٹریل زون میں گورنمنٹ آف بلوچستان کیا کر رہی ہے اور انڈسٹریل زون میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے کیا کیا انیشیٹیوز رکھے ہیں جن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اور میں آج انشاءاللہ اس بجٹ میں ایک آنے والا بڑا فیوچرسٹک پروگرام بھی شیئر کروں گا جو میں نے بڑا کم کیا ہے دوستوں کے ساتھ, کیبنٹ والوں کے ساتھ کبھی 1-2 دفعہ کیا ہے, کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک تو ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں کوئٹہ ہے, بوستان ہے اور ہب ہے. آج بھی سردار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میرا ان کا تعلق ہب سے ہے, اس علاقے سے ہے. بوستان آپ دیکھیں, کوئٹہ انڈسٹریل دیکھیں. ہم پرانے کو تو بہتر کر نہیں سکتے, نئے بنانے کی ہم دوڑ میں ہمیشہ اس ملک میں ایک رواج رہا ہے. تو ہم نے پہلی دفعہ ایک ری ویمپنگ کے لیے ایک پروجیکٹ
رکھا ہے کہ ہم ان کی اسٹرینتھنائز کریں گے. کچھ ایلیمنٹ اس پی ایس ڈی پی میں اس کے رہ گئے ہیں, لیکن ان ایلیمنٹس کو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم انکارپوریٹ کریں گے کہ موجودہ جو انڈسٹریل زونز ہیں ان کو بہتر کیا جائے, ان کی روڈ ہے, ان کا انفراسٹرکچر ہے, ان کی ضروریات ہیں, ان میں خرچ کیا جائے. ہم ساتھ ساتھ منی انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, ایک مسلم باغ میں اور ایک خزدار میں. ہم تربت, وہ ماربل کیا الگ ہے جی, یہ منی انڈسٹریل ہے. تربت, چمن, ہب, گڈانی, گوادر, یہ ہمارے وہ ایریاز ہیں جن کے اندر 1 ارب روپے ہم نے رکھا ہے, اور یہاں کچھ انڈیجنس انڈسٹری ہے جس کو ڈیولپ کی جا سکتی ہے. اب گوادر کا ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ گوادر کے اندر ایک بہت پرانی, لسبیلا میں بھی ہے لیکن گوادر میں تھوڑے بڑے پیمانے پہ, یہ جو لکڑی کی بوٹ ہے یہ ایک بڑی یونیک کرافٹ مین شپ ہے جو ہمارے گوادر کے لوگ بڑا اس پہ ماہر ہیں اور بڑا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن آپ کبھی وہاں جا کے دیکھیں وہ کس طرح وہ بوٹ بناتے ہیں, انسان کو ترس بھی آتا ہے لیکن مجبوری بھی ہے. سمندر کے بالکل ساحل کے اوپر بوٹ بھی بن رہی ہوتی ہے, پانی بھی آ رہا ہوتا ہے, طوفان بھی ادھر ہے, سب ہے. اس گورنمنٹ نے پلان بنایا کہ ہم ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ جگہ بنا کے دیں گے جہاں اس انڈسٹری کو زندہ رکھا جائے جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے, اور پھر مچھیرے اس جگہ میں آ کے اپنی بوٹس کو ریپیئر کریں, بہتر کریں, کرین فیسلٹی ہو, سٹوریج فیسلٹی ہو, چھوٹا موٹا ٹول فیکٹر وہاں ہو, ایک شیڈنگ سسٹم ہو جہاں ان کو ایک سہولت مل سکے. جناب اسپیکر صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پلان انشاءاللہ بنا رہے ہیں ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس سیکٹر پلان 2019-2024 کا بھی, کہ بلوچستان نے آنے والے ٹائم میں اپنا انڈسٹریل ایکسپینشن کس طرح کرنا ہے, اپنے ایکسپینشن پہ پلان کیا بن رہا ہے. انشاءاللہ ہماری وہ جیسے سیکٹورل پالیسی آئے گی اس کو بھی ہم لا کے شیئر کریں گے. اسی طرح ہماری ڈیولپمنٹ اینڈ انڈسٹریل ٹریڈ پالیسی ہے. میں آپ کو ان چیزوں کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جو پی ایس ڈی پی بھی ہیں اور نان پی ایس ڈی پی بھی ہیں. ہم صرف اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ پی ایس ڈی پی کے تھرو آپ اس صوبے کی تقدیر بدل سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں پالیسیز سے بھی بدلتی ہیں, انیشیٹو سے بھی بدلتی ہیں, گرانٹ سے بدلتی ہیں, ان سیکٹرز کو بہتر کرنے میں بدلتی ہے. اور اسی طرح ہم نے ایک طریقہ کار کیا ہے کہ جو پتہ نہیں کب سے ہم نے ایل او آئیز دیے ہوئے ہیں جن سولر ونڈ کمپنیز کی بات کی جا رہی ہے, اور میں آپ آن دا فلور بتا دوں کہ پہلی دفعہ سائنڈ ایگریمنٹ کو ری نیگوشیٹ ہم نے کیا ہے, اور رینیویبل انرجی کا جو ایک ہمارا ڈرافٹ ایک ایگریمنٹ بنا تھا ایک کمپنی کے ساتھ جنہوں نے بوستان میں 50 میگا واٹ کا پلانٹ لگانا تھا, گورنمنٹ آف بلوچستان کی ایکویٹی اس میں 5% تھی اور سب ایگریمنٹس ہو چکے تھے, صرف ان کو این او سی اور فائنل کرنا تھا. گورنمنٹ آف بلوچستان نے ری نیگوشیٹ کروایا اور اس 5 کو ہم 8% ایکویٹی پہ لے آئے اور ان کو آمادہ کیا. اور اب بلوچستان کی حکومت جہاں بھی انشاءاللہ اپنی زمین لے جائے گی, اپنا وسائل لے جائے گی, اپنی معدنیات لے جائے گی, ان سب میں ہم حصے دار ہوں گے, ایکویٹی بیس شیئرنگ ہوں گے. ہم کسی کو مفت میں زمینیں نہیں دیں گے. آف گریڈ فیسلٹی بجلی بنانے کی بات ہوئی, میں اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیلنگ لانا چاہوں. بجلی بنانا بہت آسان ہے, بجلی کو بیچنا بہت مشکل کام ہے. اور کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی سسٹم میں اگر آپ کا کمرشل وینچر صحیح نہیں بنا تو یہ نہ ہو کہ بلوچستانی حکومت ایک ایسا کام کر جائے جو پھر اگلے 30 سالوں تک بس پیسے ہی دیتے رہے اور وہ پیسے ہم سے لے جاتا رہے, جو کیسکو کی صورت میں اب ہم کر رہے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے کوئی 23 ارب روپے اس صوبے کا سبسڈی میں دے رہے ہیں, اور اس سبسڈی میں دے رہے ہیں جہاں بہت سارے ٹیوب ویل سوکھ بھی گئے بیچارے, اور ہمیں حساب کتاب کا بھی ان کا نہیں پتہ ہے کہ باقی ٹیوب ویلس کتنے خراب ہو گئے ہیں, کتنے سسٹم میں ہیں, کتنے نہیں ہیں. ہم ایک اور چیز جس کی طرح ہم جا رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہم یہ سولرائزیشن آف گریڈ فیسلٹی کے لیے ہم نے ایک بڑی رقم رکھی ہے, جس میں ہم نے انشاءاللہ جا کے اس سولر فیسلٹی کو مختلف جگہوں پہ جا کے لوگ جو گرڈ سے کم از کم یہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت آنے والے ٹائم تک بھی بہت دور رہیں گے, ان کو بھی کیا ہے. اور وفاقی حکومت کے ساتھ ہم نے مل کے بہت پریشرائز کیا کہ ہمارا مکران پورا جو آپ کا ڈویژن ہے, رکشان ہے, مکران ڈویژن ہے, یہ پاکستان کے نیشنل گرڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے.
لیکن اس فیڈرل پی ایس ڈی پی میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ریفلیکٹڈ ہے، اور انشاءاللہ آنے والے 1-1.5-2 سالوں میں بلوچستان کا یہ پورا حصہ نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. تب جا کے نوکنڈی، دالبندین، گوادر میں آپ پھر بجلی سن سے بنائیں، رینیوبل سے بنائیں، سولر سے بنائیں، ونڈ سے بنائیں، پھر آپ گریڈ سسٹم میں اپنے ڈال سکیں گے. تو اس پہ انشاءاللہ آئی تھنک سو یہ جیسے ہوگا. اور یہ جتنی کمپنیز ہیں جنہوں نے ایل او آئیز لیے ہوئے ہیں، ان پہ ابھی ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دیا ہے، لیکن ان کی بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ جی ہم تو اپنے فیسلٹیز بنا لیں، آپ نے آف گریڈ فیسلٹی نہیں دی ہے، آف ٹیک کرنے کی فیسلٹیشن جو ٹرانسمیشن کیا نہیں ہے، جو کہ انشاءاللہ ابھی وفاقی حکومت آ کے کمپلیٹ کرے گی. جناب اسپیکر صاحب، انڈسٹری کے ساتھ ساتھ لورالائی، دالبندین اور خضدار، یہ 3 آپ کے ایریاز ایسے ہیں جن کے اندر ماربل کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. الحمدللہ لسبیلا آلریڈی شامل ہے، نال ہوا، نال خضدار سے ریلیٹڈ ہے، لیکن لسبیلا میں ایک ماربل سٹی کا قیام ہے. لیکن یہ 3 اضلاع ایسے ہیں بلوچستان کے اندر جن کے اندر ماربل کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن ہم نے وہاں تک نہ کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہے، نہ کوئی مائننگ زون بنایا ہے، نہ کوئی ماربل زون بنایا ہے، نہ کوئی ایسی جگہ بنائی ہے جہاں ایک مائن پروسیسر آ کے کم از کم ایک پلاٹ لے، کوئی فیکٹری بنائے، کوئی جگہ بنائے. اور الحمدللہ جب سے یہ رتو ڈیرو کا روڈ بنا ہے، ہم اگر دالبندین اور خضدار کو صحیح ڈیولپ کرتے ہیں، ہم ایک بہت بڑی مارکیٹ پنجاب کی کیپچر کر سکتے ہیں، اور ہمارا مائن اونر بہت پیسے بچا سکتا ہے. اب وہ سب ایک دفعہ کراچی کی طرف جاتے ہیں، تقریباً کوئی 450-500 کلومیٹر وہاں پروسیس کراتے ہیں، پھر 550 کلومیٹر سے 800 کلومیٹر اوپر جاتے ہیں. تو مائننگ میں 100, 200, 300, 400 روپے ٹن ہے جس کی بچت سے ایک مائن اونر کماتا ہے. اگر رتر ڈیرو کا یہ پورا سیکشن کمپلیٹ انشاءاللہ جو ہو جائے گا اور یہاں ایک ماربل زون بنے گا اور دالبندین بھی ان سے منسلک ہوگا، تو ایک بہت بڑی کاسٹ بچ سکتی ہے. اس کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں تاکہ ہم ان 3 زونز کو ڈیولپ کریں، ان کا بیسک انفراسٹرکچر دیں، یہاں لائٹ کی فیسلٹی ہو، پانی کی ہو، پلاٹنگ کی ہو، اور اکوپمنٹ کی بھی ساتھ ساتھ ہو، جس پہ ایک اور پلان ہمارا ہے کہ ان مائن اونرز کو ابھی ہم نے سپورٹ بھی کرنا ہے بسائڈ مائننگ رائٹس کے. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب، کچھ ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں ہم نے روڈ کا ایکسیس بھی دینا ہے. ہمارے ممبر وہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق وٹ سے ہے، یہ ہمارے حلقے میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا وہاں پہ کوئی ووٹنگ کا شیئر ہے جس میں ہم کہیں کہ جی ہم کوئی انٹرسٹ ہے. لیکن ہم وہاں پہ کوشش کی، مائننگ کا ایک بہت بڑا 30 کلومیٹر کا روڈ لے جا رہے ہیں، کیونکہ سارونا میں بہت مائننگ ہوتی ہے. سارونا ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ بہت اچھی قسم کا ماربل آج بھی نکلتا ہے. تو وہاں 30 کلومیٹر کا روڈ جو ہم لے جا رہے ہیں، تو اس کا کریڈٹ اگر ان باتوں سے ظاہر کیا جائے تو وہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 35-40 کروڑ کا روڈ ہم مالے جا رہے ہیں. تو وہ تو نہ تو جام کمال اس سے فائدہ اٹھائے گا، نہ عارف حسری صاحب اٹھائیں گے، نہ ہی زبر خان صاحب اٹھائیں گے. تو میرا خیال ہمارے ممبر ہیں وہ اٹھائیں گے، ان کے حلقے کے لوگ اٹھائیں گے. وہاں سے صرف ماربل کی ٹرکیں نہیں جائیں گی، وہاں لوگ گاڑیوں میں بھی جائیں گے، موٹر سائیکلوں پہ بھی جائیں گے، اور آگے جا کے اس کی کنیکٹیویٹی پھر اور بھی بڑھ سکتی ہے. اسی طرح انڈسٹری سے ہٹ کر اگر ہم سپورٹس کی طرف دیکھیں، گورنمنٹ آف بلوچستان انشاءاللہ ہر ضلع کے اندر ایک سپورٹس کمپلیکس بنائے گی. اور وہ سپورٹس کمپلیکس کیا ہوگا؟ جس میں ایک ساکر کا اسٹیڈیم ہوگا، جس کے اندر ایک کرکٹ کا اسٹیڈیم ہوگا، جس کے اندر ایک والی بال کا کورٹ ہوگا، لوکل سپورٹس کا ہوگا، ایک انڈور جمنیزیم ہوگا، ایک ریکریشنل ایریا بھی ہوگا. آج کل آپ نے بہت دیکھا ہوگا، فٹ سال ہے، چھوٹے چھوٹے پارکس ہیں. بہت سارے ہمارے دوست یہاں بھی جو بیٹھے ہیں، ہم اور آپ ہیں، بلکہ عام آدمی، آپ بلوچستان کے کسی بھی اضلاع میں چلے جائیں، یہاں تک کوئٹہ میں شام کو واک کرنے کی کسی کو جگہ نہیں ہوتی، تو یہ پارکوں میں یا اسٹیڈیم کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور یہ 4 سالہ منصوبہ ہے، اور یہ 4 سالہ منصوبہ ہے. ہر پروجیکٹ پہ تقریباً 80 سے 90 کروڑ کا خرچہ آئے گا ایک کمپلیکس پہ پوری کمپلیشن کے بعد. اور یہ ہر ضلع میں انشاءاللہ بنے گا. اور اس کے لیے اس سال ہم نے شروعات کرنے کے لیے تقریباً کوئی 3 ارب روپے رکھے ہیں. اب یہ کوئی بتائے کہ اصغر خان صاحب کا جب کمپلیکس حلقے میں بنے گا تو وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ صرف اے این پی اور بی این پی حضرات پارٹی سے منسلک لوگ ادھر کھیل سکیں گے اور کوئی نہیں کھیل سکے گا.
یا کل کو خاران میں بنے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ جی یہاں بی این پی مینگل کے علاوہ کوئی اور کھلاڑی نہیں آ سکتا. ادھر میرے بھی آپ کے بلوچستان کے سب لوگ جائیں گے. اس کا کریڈٹ ہمیں بھی جائے گا, اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جائے گا. اور یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جو آپ کے لوگوں کو بھی سہولت دے گی, اس علاقے کے لوگوں کو سہولت دے گی. جناب اس اسپیکر صاحب, سپورٹس میں ہم تقریباً ہر میونسپل کارپوریشن اور انشاءاللہ میونسپل کمیٹی میں ایک فٹ سٹال بھی بنائیں گے. فٹ سٹال کا آج کل ایک نیا کانسیپٹ ہے, کیونکہ کبھی کبھی بہت سارے بڑے بڑے اسٹیڈیم آپ مینٹین نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا دال بندین میں ایک بنا ہوا ہے, کوئٹہ میں بنا ہوا ہے, گوادر میں بڑا اچھا بنا ہوا ہے, بہت سارے ایریاز میں نئے نئے بن رہے ہیں. تو ینگسٹرز کا ایک بڑا رجحان ہے اس طرف, اور ایک بڑی فیسلٹی ہے جو ایزیلی مینیج ہو سکتی ہے. 1000-2000 گز کا پلاٹ ہوتا ہے, جالی لگی ہوئی, آسٹرو ٹرف ہے, چھوٹا سا گول ہے, گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیل لیا, خوش ہو گئے. یہی وہ چیز ہے جو آپ کا ایک یوتھ چاہتا ہے. آپ اس کو میرے خیال شاید ایک بہت بڑا اسٹیڈیم دے دیں, پہلے 2 مہینے تو بڑا اسٹیڈیم اچھا کام کرے گا, بعد میں نہ گراس ہوگی, نہ گراسی ہوگی, نہ چوکیدار ہوگا, مٹی میں کھیل رہے ہوں گے اور کھیلنا بھی بند کر دیں گے. تو انشاءاللہ اس کے لیے 1.3 ارب ہم نے رکھا ہے, جو ہر میونسپل میں بنے گی اور ہر میونسپل کارپوریشن میں بنے گی, جس میں اور یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان اضلاع میں بنے گی اور اس میں نہیں بنے گی, ہر میونسپل میں بنے گی.